شیخ زمان صاحب، آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے تو کہا جا رہا تھا ٹائم فش ہو گئی پی ڈی ایم اور غیر فطری اتحاد تھا اینڈ آل دیٹ، لیکن اب ایک دفعہ پھر سے پی ڈی ایم متحد ہو گئی ہے، ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ کو کراچی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی بار آپ کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ کوئی ڈر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی خوف اب نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم سے؟ نہیں، دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں جو اپوزیشن کا رول پلے کر سکے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یا تحریک انصاف کے سامنے۔ یہ پچھلا دور جو ان کا گزرا، پچھلے 4-5 مہینے 6 مہینے جو 12 سیاسی جماعتوں کا اچار پی ڈی ایم کے نام سے رہا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے، کیونکہ ان سے سوال کیے گئے نا، ان سے سوال کیا گیا کہ جب زرداری صاحب نے بولا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے، وہ ہاریوں کا چور ہے، اور اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ زرداری کے جو ہے آصف علی زرداری کے بیانات طریقے سے یہ باتیں بھی میڈیا بار بار ہائی لائٹ کرتی رہی۔ جب شہباز شریف نے کہا کہ آصف علی زرداری کو میں جو ہے لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور ملک کا لوٹا ہوا پیسہ اس کے پیٹ سے پھاڑ کے نکالوں گا، سو یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ نہیں پا رہی ہے، لیکن خرم صاحب بات ساری یہ ہے کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کہا نون لیگ کے خلاف، یا نون لیگ نے کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے حکومت آنے سے پہلے جو کچھ کہا تھا، 90 دن میں تبدیلی لانی تھی، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، پیٹرول کی قیمت کو نیچے لانا تھا، مافیاز کا آپ نے سامنا کرنا تھا، ان کو ختم کرنا تھا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم بد سے بدتر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ نہیں، میرے خیال سے اگر آپ نے تبدیلی نہیں دیکھی تو میرا اس میں قصور نہیں ہے، آپ کو تو میرے خیال سے صحافی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے سب کچھ نظر آ جانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی آپ کی ایسی فورن پالیسی نہیں رہی، پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی غریبوں کو احساس کے ذریعے جتنا اربوں روپے دیا گیا کبھی نہیں دیا گیا، پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی ایسے حالات نہیں رہے جو پاکستان کے آج حالات ہیں کہ دنیا کووڈ کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے اور پورا پاکستان جو اوپر جا رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسی آج صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں اپریشیٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا سر، تو مہنگائی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، عام آدمی کی زندگی جو بہتر ہوئی ہے؟ آپ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، فورن پالیسی جو ہے اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام جو اس وقت ہمسایہ ممالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات کہاں پر ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں پر پہنچ گئے تھے، آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی، اس وقت امریکہ کے حوالے سے ہمارے تعلقات کہاں پر ہیں، انڈیا کے وہ کلوز ہو چکا ہے، ہم سے دور ہو چکا ہے، افغانستان میں جو کچھ صورتحال بن چکی ہے اب اس کا سارا ملبہ ہمارے پہ بھی آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسیوں سے جن کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے تھے، پہلے جہاں پر تھے پہلے ہی اتنے خراب تھے، مزید خراب ہو گئے۔ نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کون سی دوربین سے دیکھ رہے ہیں، میں کسی حالت میں بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر شاید اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ افغانستان آج کہاں پہ کھڑا ہوا، افغانستان کے حالات کیسے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو کوئی رول نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، آپ کا وزیر اعظم جب سعودیہ جاتا ہے تو فرینڈس آتا ہے وہاں پہ ان کو ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کرتا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے۔ بیکاریوں والا حال ہمارا نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور آپ انفارمیشن لیں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان، لیکن خرم شیخ زمان صاحب جو ایک عام آدمی ہے نا اس کا مسئلہ مہنگائی ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور مہنگائی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب تو غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کیا 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریبوں کو یہ اعداد و شمار بھی سمجھ میں نہیں آتے اور نہ ہی فورن پالیسی سمجھ میں آتی ہے، ان کو تو صرف کھانا چاہیے۔ خرم شیخ زمان صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ خرم صاحب چلے گئے ہیں غالباً، اور ارشد وورا صاحب ہیں اور نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی۔ ارشد وورا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ کرسیاں جتنی تعداد میں کہا گیا تھا لگانی ہے اتنی تعداد میں کرسیاں نہیں ہیں، جتنی تعداد میں کہا جا رہا تھا کہ پنڈال سجے گا ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا آج کا؟ دیکھیں، جلسہ تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا، اس وقت یہ پارٹیاں زیادہ تھیں اور پیپلز پارٹی بھی تھی، اور پیپلز پارٹی بینگ دا رولنگ پارٹی آف سندھ وہ اس جلسے میں شامل تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی ہمارا جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ کراچی کے ایشوز پر کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، کراچی کے ایشوز پر کسی نے ایک بات نہیں کی، بلکہ ایک صاحب نے تو شاید اردو بولنے والوں کا مذاق بھی اڑایا تھا اپنی تقریر میں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا جواب دینے کے لیے پاک سرزمین پارٹی نے، اکیلی پارٹی نے اس سے بڑا جلسہ اسی جگہ پہ کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ تو جو ہے آ کے جس طریقے سے انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اور جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کوارٹر گراؤنڈ کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے وہ جلسہ کر لیں گے, چلے جائیں گے, یہ اپنی فارمیلٹیز پوری کر لیں گے. یہاں میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ فارن پالیسی بہت اچھی ہیں, تو وہ مثال دے رہے تھے بھی خرم کے جو ہے وہ پرنس نے جو ہے ریسیو کیا اور اپنی گاڑی میں جو ہے وہ ڈرائیو کر کے لے گئے. اسی پرنس نے جب امریکہ سے اڑے تھے تو جہاز واپس بھی لے لیا تھا اور PIA میں واپس آنا پڑا تھا. ٹھیک ہے نا, تو مثالیں مت دیا کریں اس طرح کی, ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, یہ فارن پالیسی دیکھیں اس وقت جو ہے جیوگرافیکلی پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ اسٹیٹس ہے اس میں پوری دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے, کورونا کے اوپر یہ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ بڑی زبردست پالیسی تھی. آج انڈیا کو امبر لسٹ میں انگلینڈ نے, گریٹ برٹن نے کیے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے اوپر ہو گیا. یہ تیسری دفعہ پاکستان کو انہوں نے بلیک لسٹ میں رکھا ہے, ریڈ لسٹ ہے, اور پاکستانی آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلائی ٹو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.